اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے خاص طور پہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ایک عرصے سے اسلامی نظریاتی کونسل کے اہم عہدے کے اوپر فائز ہیں، تو اسلامی نظریاتی کونسل کا آغاز کب سے ہوا، کنسیپٹ کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے اور اس کی آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جو اب تک میں نے مطالعہ کیا اس میں اس کا کنسیپٹ چلتا ہے علامہ اقبال سے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم میں فرق تھا۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک فلسفی، ایک شاعر، ایک علامہ، ماہر علوم دینیہ، ماہر علوم عصریہ بہت اس لحاظ سے تھے، اور قائد اعظم اپنے شعبہ قانون میں انتہائی ماہر اور اپنے وکالت میں انتہائی ماہر اور ایک بہت کامیاب سیاسی لیڈر تھے۔ تو قائد اعظم نے یہ جو مشن تھا اسلامی معاشرے کی تشکیل نو کا اور نیا ملک بنانے کا، اس کو کافی دیر سے جوائن کیا۔ علامہ اقبال نے یہ سلسلہ جو ہے 1925-26 سے کہیں شروع کر دیا ہوا تھا، اور 29-30 میں تو ان کے وہ خطبات جو ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، وہ خطبات آ چکے تھے۔ ان میں سے ایک جو خطبہ تھا وہ جس کو الاجتہاد فی الاسلام کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کا عنوان تھا دا پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام۔ اسلام کی جو حیت ترکیبی یا حیت قضائی ہے، اس کے اندر تحرک کا اسلوب کیا ہے۔ گویا کہ اسلام جو ہے، قرآن اور سنت تو ہمیں ملے آج سے 1400-1500 سال پہلے، تو اگر ان میں تحرک کی کیپیسٹی نہ ہو تو پھر کس طریقے سے ہم اسلام کو تو اب نافذ نہیں کر سکتے، وہ تو اتنی صدیاں پہلے سے ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس پہ بہت بحث کی، بحث کرتے ہوئے اجتہاد ہی کے جو مناہج اور اسالیب ہیں ان پہ بحث کی ہے، اور اس میں انہوں نے اجتہاد مطلق کو آپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے پھر سے قرآن و سنت کی طرف واپس جانے کی ضرورت ہے، اور یہ اجتہاد کے جتنے اسالیب ہیں ان کو ان کے اوپر دوبارہ لاگو کر کے تو عرف عام جو ہے اب کا عرف، اس عرف کے مطابق ہمیں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو عام طور پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بات کو تو بہت لوگ دہراتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا کہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے گی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں بتاتے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے آپ علماء کرام بتاتے ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے والی بات نہیں بتاتے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ اجتہاد پارلیمنٹ کرے، لیکن یہ مسلم پارلیمنٹ ہو، مسلم پارلیمنٹ ہو، اور علماء کی اس میں بنیادی شراکت ہو۔ یہ بھی کہا تھا کہ اس میں علماء کی بنیادی شراکت ہونی چاہیے۔ پھر سوالات اٹھے، سوال یہ تھا کہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ تو عام طور پہ اسلام کی تشریحات نہیں کر سکیں گے، غلطیاں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اجتہاد کا جو افراد کے پاس اختیار تھا پہلے سے، اس کو لے کے ایک ادارے کو دے دیا جائے، اور اس ادارے کو اجماع کی ایک حیثیت دی جائے، یعنی انسٹیٹیوشنل اجتہاد ہو۔ اس کے اندر تمام مکاتب فکر کے جو بہترین قسم کے علماء ہیں وہ آ کر کردار ادا کریں، وہ گائیڈ بھی کریں، وہ مدد بھی کریں، وہ بحث میں حصہ بھی لیں، اور یہ جو اجتہاد ہے اس کے نتیجے میں قانون سازی ہو، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ جدید قانون سازی کی صیغہ بندی میں ہو، پرانے جو فقہی ہمارے جزیات ہیں اس میں نہ ہو، قانون سازی ہو، لیکن اسلام کی بنیادوں پر ہو۔ اسلام سے وہ کبھی بھی نہیں ہٹے، اسلام کے اصولوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور علماء کا جو کردار ہے اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوئے۔ علامہ اقبال نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ قائم ہو جائے، اس میں جیسے تیسے لوگ وہ اجتہاد کرنا شروع کر دیں، یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ بیسک کانسیپٹ تھا کہ ایک مسلم اسمبلی ہو اور وہ اجتہاد کرے، اور مسلم اسمبلی کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہو کہ وہ اجماع کا جو ہے وہ درجہ پا جائے، اور علماء کرام ہوں مختلف مکاتب فکر کے، ان کو وہ لے کے آگے چلیں۔ اچھا، ان دنوں ہی قائد اعظم کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ہندوستان کا سیٹ اپ ہے اسی کے اندر مسلمانوں کو کوئی ایک ایسی اہمیت حاصل ہو جائے کہ ان کو اپنے حقوق حاصل ہو جائیں۔
انہی دنوں میں 1930 میں علامہ اقبال نے کہا کہ نہیں الگ ملک ہو، وہاں پہ جو ہے نا ہم کام کریں گے. تو قائد اعظم 1937-38 تک اسی پر رہے کہ جو ہمارا متحدہ ہندوستان ہو اسی کے اندر مسلمانوں کو کوئی مقام حاصل ہو جائے. 14 نکات وغیرہ اسی سلسلے میں پیش کیے. علامہ اقبال اپنی لائن پہ بہت سرگرمی سے کام کرتے رہے، قائد اعظم اپنی لائن پہ سرگرمی سے کام کرتے رہے. 1932 میں علامہ اقبال ایک سیشن اٹینڈ کر کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہو رہی تھی دستور بنانے کے لیے، تو وہ آ چکے تھے واپس. اور لاہور میں ایک تو مسلم لیگ تھی نا، آل انڈیا مسلم لیگ، ایک تھی آل انڈیا مسلم کانفرنس، یہ بھی ایک جماعت تھی. آل انڈیا مسلم کانفرنس جو ہے اس کا اجلاس تھا، علامہ اقبال نے اس کی صدارت کی. یہ 1932 کی بات ہے لاہور میں. اور اس میں علامہ اقبال نے یہ تصور پیش کیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ موجودہ دستور بن رہا ہے تو اس دستور میں بھی ہمیں کچھ ضمانتیں ملنی چاہیے. اور بڑی ضمانت یہ ہو کہ ایک ایسی مسلم اسمبلی بنانے کی پروویژن رکھی جائے کہ جو مسلم علماء اور وکلاء پر مشتمل ہو. یہاں بھی علماء کو باہر نہیں نکالا. وکلاء اس لیے کہ قانون کو جانتے ہو، علماء اس لیے کہ وہ روایتی علوم کو جانتے ہو. اب جو قوانین مسلمانوں کے لیے بنے وہ یہ اسمبلی پاس کرے اور پھر ان کو لاگو کیا جائے، اور اس اسمبلی کو دستوری پروٹیکشن حاصل ہو. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو پھر اسی قسم کے ادارے بننا شروع ہوئے کہ دستور جو ہے وہ ہو اوپر اور نیچے کچھ ادارے ہوں جو کہ پارلیمنٹ کی مدد کریں. پارلیمنٹ خود تو ایسی نہیں بن سکی، اچھا ہوتا اگر بن جاتی تو ان اداروں کی ضرورت نہ رہتی، یہ صرف اس کے جو ہے وہ ریسرچ سیل کے طور پر کام کر سکتے تھے. اچھا 1940 میں قرارداد لاہور پاس ہوئی. یہ 1937 کے بعد قائد اعظم کا ذہن بدلا، انہوں نے علامہ اقبال کے افکار جو ہیں ان کو اپنانا شروع کیا. 1938 میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو باقاعدہ خط لکھا اور ان کو کہا کہ جناب یہ مسلمانوں کے بھوک پیاس اور یہ جو بالکل نچلی سے نچلی سطح پہ جا رہے ہیں اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک ہی حل ہے کہ ہم شریعت کو نافذ کریں. اور یہ خط اب تک آپ کو گوگل پہ بھی ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے، چھپا ہوا ہے کتابوں میں. انہوں نے علامہ قائد اعظم کو لکھا، اور شریعت ہم اس وقت تک نافذ نہیں کر سکتے جب تک الگ ملک ہمیں نہ مل جائے. تو اس کے بعد کی جب ہم قائد اعظم کی تقاریر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہیں. کانسیپٹ اگر آپ چاہتے ہیں دیکھنا تو کانسیپٹ جو ہے یہ الاجتہاد فی الاسلام والا خطبہ تھا کہ بیسیکلی تو اسمبلی ایسی بنے کہ جس کے اندر علماء کا کردار ہو اور اجتہاد ہوا کرے، ایک انسٹیٹیوشنل اجماع بن جائے جیسے اب ادارے بن چکے ہیں. علامہ اقبال نے تھوڑا سا شکوہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے اب تک اجماع کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں آ سکی کہ اجماع جو ہے وہ کون لوگ جمع ہو جائیں تو اجماع ہو جائے گا. پوری امت کے علماء اجماع ہوں، علاقے کے لوگ ہوں، کون لوگ ہوں جو جمع ہو جائیں تو اجماع ہو جائے گا. لہٰذا میرے نزدیک ادارہ بنائیں اور اس کو اجماع کی آپ وہ دے دیں. پھر ان کو یہ ایک تصور سامنے آیا کہ جو ایران کا پرانا ایک وہ تھا دستور تھا 1916 کا یا 1906 کا غالباً، اس کے اندر جو ہے قاجاری حکومت جب تھی، قاجاری حکومت میں انہوں نے ایک ترمیم کر کے ایک کونسل ڈالی تھی کہ علماء کی ایک کونسل ہوگی جو کہ امام کی نمائندگی کرے گی. بادشاہ جو ہوگا وہ بادشاہ تو امام کی امانت کو لے کے آگے چلے گا، حکومت جو ہے وہ امام کی امانت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ خلافت اور بادشاہت کا جو نظام ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اس طریقے سے ہے کہ اہل سنت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مشاورت سے خلیفہ کا انتخاب ہو، اور اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب امام غائب ہوئے تو اس کے بعد جو ہے علماء اس کی نمائندگی کریں گے. علامہ اقبال نے اس پہ لمبی تنقید کی اور سخت تنقید کی، جس کا لب لباب یہ ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے تھے کہ علماء کا ایک طبقہ بیٹھا ہو اور وہ فتویٰ جاری کریں کہ جناب یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت ہے. وہ یہ چاہتے تھے کہ علماء میدان میں آئیں، ڈسکشن میں حصہ لیں. عرف کو بہت زیادہ وہ اہمیت دے رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جو فقہی جزیات ہیں وہ اتنی قدیم ہو چکی ہیں کہ عرف سے ہٹ چکی ہیں. تو اب عرف کے اندر ان کو لانے کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو میدان میں بٹھایا جائے اور وہ ڈسکشن کریں اور ثابت کریں کہ جو مسئلہ ہم بتا رہے ہیں وہ مسئلہ آج کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، آج کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. میرا خیال میں یہ بڑی حکمت کی بات تھی. تو یہ دو تصور پیش کر دیے، ایک یہ کہ بنیادی طور پہ ہم پارلیمنٹ ہی ایسی بنانا چاہتے ہیں
کہ جو یہ کام کر سکیں۔ دوسرا تصور یہ دیا کہ جب تک پارلیمنٹ ایسی نہیں بنا سکتے اور دستور ایک ملغوبہ سا ہوتا ہے کہ وہ جناب اس میں ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کے نیچے ایک ایسی اسمبلی ہو، ایک ایسا ادارہ ہو جس میں علماء اور قانون دان بیٹھیں اور وہ قوانین کو دیکھا کریں۔ پھر 1940 میں جب قائد اعظم اس وقت تک پوری طرح مطمئن ہو چکے تھے کہ ہمیں پاکستان بنانا چاہیے، تو 1940 میں قرارداد آ گئی۔ 1943 میں مسلم لیگ جو یو پی صوبے کی تھی، اور یو پی صوبہ جو ہے اس وقت اتر پردیش نہیں تھا، وہ کہلاتا تھا یونائٹڈ پروونس، اس میں بہت سارے اور علاقے بھی شامل تھے۔ وہاں کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے نواب احمد سعید خان چھتاری، اور یہ ریاست حیدرآباد دکن کے بھی وزیر اعظم تھے، مختلف اوقات میں رہے۔ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی مسلم لیگ کے تحت، اور نواب اسماعیل خان ایک تھے جو تاریخ پاکستان میں قائد اعظم کے بالکل دائیں بازو کے طور پر رہے، لیکن بعد میں ہجرت نہیں کی، ان کے بیٹے وغیرہ یہاں آئے تھے۔ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی، 1943 کی بات ہے۔ اس کمیٹی کے ذمہ لگایا کہ جو پاکستان ہم بنانے کے لیے تحریک چلا رہے ہیں اس کا دستور کیسے بنایا جائے، اس دستور کا آپ مسودہ تیار کریں۔ کمیٹی میں کون تھا؟ مولانا سعید سلیمان ندوی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا مودودی، اور کئی سارے علماء جن کے نام میں بول رہا ہوں، اور نواب اسماعیل خان اس کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے۔ سرپرست اعلیٰ اور جو پیسہ وغیرہ دینا تھا وہ نواب سعید احمد خان چھتاری نے دینا تھا۔ ان علماء نے مشورہ کیا، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں، اور انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ مولانا اسحاق سندیلوی جو ہیں وہ اس کا مسودہ تیار کریں گے۔ انہوں نے مسودہ تیار کیا، وہ دو حصوں میں تھا۔ ایک حصہ جو ہے وہ فکری حصہ تھا، نظری، اس کے اندر کانسیپٹ تھا کہ جناب خلافت کا کانسیپٹ کیا تھا، آج کل حکومتیں کیسی ہو گئی ہیں، آج کل ریاست کیسی ہے، اس کو کیسے چلانا چاہیے۔ اس کانسیپٹ کے بعد دوسرا حصہ جو ہے اس میں دستور کے عملی پارٹ، آپریشنل پارٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کیا۔ انہوں نے بنا کے پھر سید سلمان ندوی صاحب کی سربراہی میں وہ تمام ممبران کو بھیجا گیا کہ آپ اپنی اپنی رائے اس کے اوپر دیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ مسودہ جو ہے اس وقت حتمی شکل نہیں دی جا سکی۔ وہ مسودہ پھر کہتے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی کہتے ہیں ہم اسے تلاش کرتے رہے، ان علماء نے ہمیں واپس جو ہے وہ نہ پہنچ سکا، مصروفیات ہوں گی، کیا چیز ہوگی۔ تو بالآخر سید سلمان ندوی صاحب والا مسودہ جس پہ ان کی کریکشنز تھیں وہ مل گیا۔ پاکستان اتنے تک بن چکا تھا جب ملا، تو پھر وہ کہیں 1962-63 میں یا 1900 کس میں تاریخ بول رہا ہوں، اس وقت اسلام کا نظام سیاست کے نام سے چھپا، اور اب بھی مارکیٹ میں وہ ملتا ہے۔ تو بیسیکلی وہ میں سمجھتا ہوں کہ پراپرٹی ہے تحریک پاکستان کی، اور پاکستان کی آرکائیوز کے اندر اس کو ہونا چاہیے۔ پاکستان بن گیا۔ پاکستان جب بنا تو اس کے فوراً بعد ایک ادارہ قائم ہوا، ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، اس پہ میں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے، ادارہ اسلامی تعمیر نو۔ اس کا سربراہ جو ہے وہ بنایا گیا علامہ محمد اسد کو، جو نو مسلم تھے اور پاکستان کی سب سے پہلی ان کو شہریت ملی تھی۔ یہ ادارہ لاہور میں بنا، پنجاب گورنمنٹ نے بنایا، لیکن اس وقت صوبائی خود مختاری اتنی نہیں تھی کہ یہ پنجاب کا پنجاب میں ہی رہے گا اور سینٹر کا سینٹر میں رہے گا۔ یہ ساری قائد اعظم کی ٹیم تھے اور مل جل کر کام کر رہے تھے، تو وہ ان کی جتنی سفارشات ہم دیکھتے ہیں وہ مرکز کو خطاب کرتے ہیں، پنجاب کو کبھی خطاب نہیں کیا انہوں نے۔ تو انہوں نے کئی یادداشتیں بھیجی مرکزی حکومت کو، اور کوئی 4-5 شعبوں میں انہوں نے ریکنسٹرکشن کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا کہ اسلامی معاشرے کو کیسے ہم نے تشکیل دینا ہے، اور کوئی 7 تقریریں بھی ریڈیو پر علامہ محمد اسد نے کی۔ اس پہ پوری کتاب ہے 2 جلدوں میں، وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب ہم اس میں وہ اس کی پوری لمبا اس کو لے جائیں، لیکن انہوں نے بیسک کانسیپٹ وہی علامہ اقبال والا دیا کہ ہمارے مکاتب فکر جو ہیں ہم ان سے درخواست کریں گے کہ ہم 5 کمیٹیاں بنا رہے ہیں ان 5 شعبہ زندگی میں، تعلیم میں، معیشت میں، معاشرت میں، قانون میں، اخلاق عامہ میں اور اوقاف میں، یہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں۔ یہ کمیٹیاں جو ہیں ان کے لیے تمام مکاتب فکر اپنے چوٹی کے علماء کو بھیجیں تاکہ وہ ان کے ممبر بن جائیں، اور ان سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اپنے فروع نہیں بلکہ مستدلات، صرف مستدلات کو جمع کر کے ہمیں دے دیں، اور اس کا جو مجموعہ بنے گا اسے ہم پھر قانون سازی کی بنیاد بنائیں گے۔
یہ بڑی حکمت کی بات تھی، اور جو علامہ اقبال نے کہی تھی بالکل اسی سے شروع ہوا۔ اس ادارے نے کافی کام کیا، لیکن وہ کام کافی بعد میں گم ہو گیا۔ کئی ساری چیزیں ہم نے تلاش کر کے اس کتاب کے اندر ڈال دی ہیں۔ اقبال انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ، اس نے یہ چھاپی ہے کتاب، تو اس سے آگے چل سکتی ہے۔ 1949 کے بعد بھی یہ ادارہ کام کرتا رہا، 52-53 تک، لیکن علامہ اسد کو وزارت خارجہ میں بھیجا گیا، کئی ساری وہاں مہمات تھیں جس میں ان کو جانا پڑا۔ 1948 میں ایک اور کوشش ہوئی، اسلامی نظریاتی کونسل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو 48 میں ایک کمیٹی بنی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کے ساتھ بہت لمبی گفتگو کی اس سلسلے میں، اور ان کے وعدے تھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ اسلامی نظام نافذ ہوگا اور سالہ سلسلہ۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں اس کے اوپر۔ مولانا نے ایسا کام کیا کہ انڈیا میں خط لکھے، پاکستان میں مفتی محمد شفیع صاحب تشریف لا چکے تھے، مولانا شام الحق تھانوی تشریف لا چکے تھے، انڈیا میں خط لکھا سید سلیمان ندوی کو اور بہت اصرار کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کو بلایا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو بلایا، اور پاکستان میں ایک تھے مولانا ظفر احمد انصاری، آپ یقیناً جانتے ہوں گے، ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب کے والد محترم تھے اور مسلم لیگ کے بہت بڑے نمایاں لیڈروں میں سے تھے۔ تو انڈیا سے 2 شخصیات تشریف لائیں، مولانا مناظر حسن گیلانی اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب۔ سید صاحب تشریف نہیں لا سکے۔ انہوں نے کوئی 18 دن کی مسلسل ایکسرسائز کی کراچی میں بیٹھ کے، اور انہوں نے دستور کے بنیادی مقاصد، بنیادی مسودہ جو ہے وہ تیار کیا۔ اور میں حیران تھا کہ یہ بنیادی مسودہ جو ہے یہ کسی کے سامنے کیسے نہیں آ سکا۔ سب لوگ کہتے ہیں جی لیاقت علی خان نے اچانک ایک قرارداد مقاصد جو ہے وہ ٹھونس دی۔ وہ ایک دفعہ کراچی کی ایک ہیومن رائٹس کا ادارہ ہے ضیاء الدین یونیورسٹی کا، وہ ویبنار کروا رہے تھے، اور اس میں ہمارے برطانیہ کے ایک دوست بھی شامل تھے جو یہاں کافی نسٹ وغیرہ میں رہے ان اداروں میں، انہوں نے قرارداد مقاصد پہ کافی لکھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ اچانک کیوں ٹھونس دی گئی اور کہاں سے نکلا؟ میں نے کہا جناب اس کی تو سند متصل ہے، یہ اچانک نہیں ہے۔ 1948 والی بات بتائی تو وہ حیران ہوئے۔ تو 1948 میں انہوں نے ایسا مسودہ تیار کیا کہ اگر اس کی بیسس پہ بالکل اسی کوئی بنیاد بنا کے دستور بنا دیتے تو کمال ہو جاتی۔ تو یہ مجھے کہاں سے ملا؟ مولانا مناظر حسن گیلانی نے یہاں سے واپس جا کے نا، تو مولانا عبد الماجد دریابادی کا رسالہ نکلتا تھا صدق کے نام سے، صدق پہلے تھا، پھر صدق جدید ہوا، پھر سچ کے نام سے ہوا۔ تو صدق کے نام سے یہ تقریباً جولائی 1948 میں یہاں کی روداد ایک مضمون کی شکل میں چھاپ دی، اور اس کا نام رکھا پاکستان کا اسلامی دستور۔ ٹھیک ہے، وہ بہت ڈھونڈا، اس کا حوالہ ملا ہوا تھا، نہیں مل رہا تھا۔ سید عزیز الرحمان ہمارے دوست ہیں کراچی کے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کوشش کر کے کہیں انڈیا سے منگوا دیا، وہ اب میرے پاس موجود ہے، اس کی وہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ مل گیا۔ بڑے کمال کے بنیادی اصول تھے، وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ان کمیٹیوں نے جو کام کیے اس کے بنیادی نکات کیا تھے، اس پہ ایک پروگرام ہم کر سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی جا کے اس پر ایک مضمون لکھا تھا، اس کا نام تھا مکتوب پاکستان۔ تو اگر آپ کا یہ پروگرام سن کے کوئی ہمیں وہ تلاش کر دے تو بڑی بات ہے۔ وہ الہدا رسالہ نکلتا تھا حیدرآباد دکن سے، اس کے اندر چھپا تھا 1948 میں ہی، اب تک مجھے اس کی کاپی نہیں مل سکی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے ایک خط لکھا تھا معارف اعظم گڑھ کو، یہ خط ہے 1963 میں کے رسالے میں چھپا ہوا ہے، لیکن لکھا تھا 1948 میں ہی، سید سلیمان ندوی صاحب کو لکھا۔ سید صاحب کو اس وقت جو ہے وہ شیخ الکل تقریباً ان کا جو ہے نا وہ مرتبہ بن چکا تھا، اور سب لوگ ہی اپنا مرشد مانتے تھے۔ تو گیلانی صاحب جو ہیں وہ اس پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ تشریف نہیں لائے تو ہم محروم رہے، اور یہ ہوا وہ ہوا ساری باتیں۔ تو اس خط میں پوری تفصیل اس کی لکھتی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ پھر 2 لوگ ہیں جنہوں نے مولانا مناظر حسن گیلانی پہ پنجاب میں پی ایچ ڈی کی ہے، ایک نے بیاض مناظر پہ اور ایک نے مولانا مناظر حسن گیلانی کے حالات پہ۔ اس میں بھی بیاض مولانا مناظر حسن گیلانی جو ہے اس کے اندر بھی اس کی پوری تفصیل موجود ہے، کہاں ہم ٹھہرے، کہاں گئے، کیسے میٹنگز ہوتی تھیں، کیسے ہم نے کام کیا۔ تو وہ ساری میں نے حاصل کر لی، انشاءاللہ ایک کتاب اس کے اوپر بھی آ جائے گی۔ تو یہ ایک طرح سا ایک ادارہ
یہ بھی آپ شمار کر سکتے ہیں. مولانا تقی عثمانی سے میری بات ہوئی اس کے اوپر، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں واقعی اس کے کچھ دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں دارالعلوم میں. تو میں نے درخواست کی کہ مہربانی فرما کے ہمیں دے دیں، ہم کونسل کی طرف سے اس کو چھاپ دیتے ہیں. تو ابھی تک ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. اللہ کرے عزت وہ ہمیں عطا فرما دے. ساری چیزیں تو قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. یہ جو تاریخ ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیسے ہوئی، ظاہر ہے ایک نعرہ دستاویزات کیا ہیں، دستاویزات کیا ہیں. یہ کمیٹی ہوئی جی، اس کمیٹی کے بعد آپ قرارداد مقاصد کو لا سکتے ہیں. قرارداد مقاصد کے بعد آپ لا سکتے ہیں. جو ہی قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنائی گئی. ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. بیسک پرنسپلز کمیٹی کا بنیادی کام یہ تھا، اس کو بھی بے شک آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی سند میں رکھیں، کیونکہ اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ آپ دستور پاکستان کے بنیادی اصول طے کر کے اپنی رپورٹ پیش کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بنیادی اصول قرارداد مقاصد کے اندر ہوں، اس سے باہر نہ نکلیں. تو وہ عین اسلامی نظریاتی کونسل ہے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس کی کچھ ذیلی کمیٹیاں بنائی گئیں کہ وہ ایک کمیٹی جو ہے وہ عدلیہ کے بارے میں کام کرے گی، ایک یہ کہ صوبوں کو ہم نے کیا اختیارات دینے ہیں اور صوبوں کے دساتیر کس طریقے سے چلنے ہیں. تو یہ جو ذیلی کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے تحت، اور ایک حقوق انسانی کی تھی، بنیادی حقوق کی. اس کمیٹی کے تحت انہوں نے ایک بنایا بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ. اس کو کہا کہ یہ اس کمیٹی کے ساتھ کام کرے گا اور ان کو بتایا کرے گا کہ اب آپ جو ہیں قرارداد مقاصد سے نکل رہے ہیں، اندر آ جائیں، واپس آ جائیں. ان کے سوالات کے جواب دیں گے. اس پہ میری کتاب ابھی چل رہی ہے، انشاءاللہ امید ہے 2-4 ماہ میں مکمل ہو جائے گی. بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، اس کی رپورٹ کیا تھی، اس کی سفارشات کیا تھیں. اس کو باقاعدہ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے 1949 میں قائم ہوئی تھی. اس بورڈ کے ذمہ اور کام لگایا گیا کہ ایک تو یہ ذیلی کمیٹی جو ہے آپ کو سوال بھیجا کرے گی، آپ جواب دیں گے، اور کوئی ذیلی کمیٹی بھی آپ کو سوال بھیج سکتی ہے، آپ جواب دیں گے، اور اصل جو کمیٹی ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی، وہ بھی آپ سے سوال کر سکتی ہے، آپ جواب دیں گے. اس کے علاوہ آپ خود بھی سفارشات پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں چیزیں قرارداد مقاصد کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کی رپورٹیں جو ہیں ابھی تک خفیہ تھیں، ادھر ادھر پھر رہی تھیں. اب مولانا رفیع عثمانی صاحب کے پاس کوئی ایک کاپی ایسی پڑی ہوئی تھی جو مولانا ظفر احمد انصاری نے خود انہیں فوٹو کاپی کرا کے دی تھی. تو انہوں نے مہربانی فرمائی وہ ہمیں بھی دے دی. مدم ہے کئی جگہ سے، لیکن ایک بڑا اچھا کام ہو گیا کہ انہوں نے دستور سازی اور تاریخ پاکستان میں علماء کا، ہمارے اسلاف کا کردار کے نام سے ایک کتاب لکھ دی ہے 2 جلدوں میں. اس کی 2ری جلد میں اس کو بطور ضمیمہ چھاپ بھی دیا ہے. پھر ہمیں اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی لائبریری سے بھی انگریزی میں مل گئی. تو وہ ابھی کافی اچھا مواد ہے، انشاءاللہ وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا. اس کو آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی سند میں لا سکتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام نہیں ہے. دستور پاکستان کے اندر اب تک یہ پوچھا جاتا ہے جناب کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کب سے بن گیا؟ یہ تو جمہوریہ پاکستان ہوتا تھا. اس کا صدر مسلمان ہونا کب سے بن گیا؟ وہ تو کوئی نہیں ہوتا تھا. نہیں، یہ موجود ہیں، پہلے سے ساری کی ساری دستاویزات موجود ہیں، اور خاطر جمع رکھنی چاہیے. یہ انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے سامنے آتی رہیں گی.